آج کا یہ پروگرام کمشنر صاحب اور ماریہ اکبر صاحبہ کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ 1 نومبر 2023 کو یعنی آج سے 7 دن پہلے یوم آزادی گلگت بلتستان کے پرمسرت موقع پر اس علمی پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، جس کی نظامت محترمہ سیدہ ماریہ اکبر صاحبہ کر رہی تھیں، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو تھے گلگت بلتستان کے نامور نقاد و تاریخ دان محمد یوسف حسین آبادی صاحب۔ آج یہ پروگرام اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور آج اس نشست پر براجمان ہوں گے گلگت بلتستان کی ایک اور اہم شخصیت، نامور محقق و نقاد اور 24 کتابوں کے خالق محمد حسن حسرت صاحب۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں محمد حسن حسرت صاحب سے کہ آپ اس خاص نشست پر تشریف لائیں تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ حاضرین محفل، آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے میزبان تہذیب الحسن کا آپ کی خدمت میں آداب و سلام عرض ہیں۔ یقیناً محمد حسن حسرت صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ قومی اور بین الاقوامی سطح پر گلگت بلتستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان اسکردو اور گلگت سے نشر ہونے والے ڈراموں، فیچرز اور ثقافتی و تاریخی دستاویزی پروگرام میں بھی آپ کی خدمات قابل ستائش رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 40 سے زائد کتابوں کی نظر ثانی کی ہے، 60 سے زائد تقاریض اور 200 سے زائد مضامین اور مقالے لکھے ہیں۔ آپ نے گلگت بلتستان کے مختلف موضوعات پر 24 کتابیں تصنیف کی ہیں اور کئی اعزازات بھی اپنے نام کیے ہیں۔ آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان سول ایسوسی ایشن نے آپ کو قائد اعظم گولڈن کپ ایوارڈ، 2005 میں بلتستان کی بہترین شخصیت کا ایوارڈ، 2007 میں محب ایوارڈ، پھر اس کے بعد لوح قلم ایوارڈ، اور آخر میں 2017 میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آپ کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ سر، آج آپ اس تقریب میں شریک ہوئے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر۔ سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہیں، بہت بڑے لکھاری ہیں۔ اتنے بڑے لکھاری ہو کر ناول بھی لکھ سکتے تھے، افسانوں کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن گلگت بلتستان کی، بالخصوص بلتستان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق تحقیق و تصنیف کا خیال کیسے آیا؟ اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب نجیب عالم صاحب کا، کمشنر بلتستان، کہ آپ نے سن آف دا سائل ہونے اور علم دوستی کا مظاہرہ کیا، اور یہاں کے علمی و ادبی ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ماریہ اکبر کا بھی شکر گزار ہوں، تمام شرکائے محفل کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے وقت نکالا اس مصروف ترین اور سبک رفتار دور میں یہاں تشریف لائے ہمیں سننے کے لیے۔ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، آج کے تبصرے کے لیے جو کتاب منتخب ہوئی ہے وہ ہے بلتستان تہذیب و ثقافت۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب دراصل 1995 میں پہلا ایڈیشن چھپا ہے، ادھر بیچ میں ہے۔
یہ 2007 میں اضافہ و ترمیم کے ساتھ جو جدید ایڈیشن ہے وہ ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ بلتستان کی تہذیب و ثقافت پر لکھنے کا خیال کیسے آیا، اس کی ضرورت کیسے محسوس کی گئی۔ ہم میں سے ہر شخص کو جس شعبے میں ہوں اپنے علاقے کی، اپنی قوم کی اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ قلمکار ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے اپنے فیلڈ میں قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے، وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو، جب ہم خود نہیں کرتے ہیں تو وہ خلا کوئی دوسرا پر کرتا ہے، باہر سے آ کے اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے باہر سے آنے کے بعد یہاں کی تہذیب و ثقافت کو، یہاں کے ادب و شاعری کو فوری طور سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یا ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں، یا تعصب کی بنیاد پر اس میں ہیرا پھیری کر کے وہ صحیح جو چہرہ ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا پہلو، اگر ہم بروقت یہ کام نہ کرتے تو شاید اس کتاب کے اندر موجود بہت سارے جو کلچرل قدریں ہیں، ثقافتی جو اقدار ہیں، وہ آج ہمارے سامنے نہ ہوتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ غالباً میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں، تصدیق کریں گے کہ اس میں سے 80% چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ یوسف صاحب بلکہ مختلف محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر صرف حسن حسرت کی کتاب میں محفوظ ہے، معاشرے میں نابید ہیں اس وقت۔ تو انہی جذبوں کی روشنی میں کہ اپنے علاقے کی تہذیب و ثقافت، یہاں کی تاریخ، یہاں کا ادب، یہاں کی شاعری، یہاں کی روایات، یہاں کی رسم و رواج، یہ اگر محفوظ رہیں تو ہماری ایک شناخت ابھرتی ہے، ہمارا تشخص انہی چیزوں سے وابستہ ہے۔ اور جب تک تشخص نہیں ابھرتا ہے، شناخت نہیں ابھرتی ہے، میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1972-73 میں مجھے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر، بعد میں جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہوئے عبد الواحد صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت آئے، وفد کی وفد جا کے ان سے مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائے تھے۔ تو بھٹو صاحب نے وفد سے مخاطب ہو کے پہلے تو مسکرائے اور پھر پوچھا کہ صوبہ بھٹو بناتا ہے؟ تو ان کا اور کون بنائے؟ سب سے پاورفل پرائم منسٹر آپ ہیں، آپ ہی بناتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ صوبہ بھٹو نہیں بناتا ہے، صوبہ آپ کی تاریخ بناتی ہے، آپ کی شناخت صوبہ بناتی ہے، آپ کا تشخص آپ کو صوبہ بناتا ہے۔ آپ اپنی تاریخ، اپنی شناخت اور اپنا تشخص ابھاریں، صوبہ خود بخود بن جائے۔ یہ وہی ہمارے جذبات اور وہی ایک مشن کے طور پر ہمارا ویژن یہی تھا کہ ہم اپنی شناخت ابھاریں اور یہ علاقہ جس منزل کی طرف رواں دواں ہیں اس منزل تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ نے بلتستان کی تہذیب و ثقافت پر کافی ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ تہذیب و ثقافت کا جو موضوع ہے وہ بہت وسیع اور مشکل ترین موضوع ہے، تو آپ نے اپنی اس کتاب میں بلتستان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق کن کن گوشوں کا احاطہ کیا ہے، اور دوران تحقیق آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ضخیم کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مختصر کتاب ہے بلتستان کی تہذیب و ثقافت پر۔
اس میں آپ کو صرف عنوانات بتاتے جاؤں گا، کیونکہ یہ سارا ڈسکس کرنا تو مشکل ہے، وقت لگے گا، لیکن ان میں سے ایک ایک موضوع پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے 7 حصے ہیں، اور ان 7 حصوں میں پھر ذیلی چیپٹرز بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو حصہ اول میں ہم نے سرسری سا ایک دائرانہ نظر ڈالی ہے اس علاقے کے جغرافیے پر، تاریخ پر، نسلی گروہ اور قبائل پر، پھر زبان ہے، معاشرت ہے اور رسوم و رواج۔ چونکہ یہ ایک ابتدائی انٹروڈکشن ہے باہر سے آنے والے کسی نووارد کو اس علاقے کے بارے میں سمجھنے کے لیے، بالخصوص جو نسلی گروہ اور قبائل ہیں، یہاں بسنے والے لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے، ان کے خط و خال کیا ہے، ان کے مزاج، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کون سی زبان بولتے تھے، کہاں سے، کون سی ثقافتی قدریں وہ لے کے آئے ہیں، وہ یہ ضروری سمجھا۔ تو اس لیے یہ اس چیپٹر میں جغرافیہ خط و خال کے ساتھ تاریخ، نسلی گروہ اور قبائل، سماج، طرز معاشرت اور عادات و خصائل، بلتی زبان، لوگ ادب، شاعری اور تحقیق، بلتستان میں اردو زبان و ادب، مقامی خصوصیات، عورتوں اور مردوں کے نام رکھنے کی روایت، مقامی کھانے اور آداب دسترخوان، لوگ لباس، زیورات اور دیگر سامان آرائش، سکے اور تجارت، ناپ تول کے مقامی پیمانے، گھریلو اوزار اور ظروف، بلتی تقویم اور کیلنڈر، روایتی تعمیر و آرائش اور رہن سہن، عوامی پیشے اور دستکاریاں، عوامی توہمات اور جن بھوت جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ میں ساتھ ساتھ ایک دو نکات کی تشریح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب میری نوجوانی کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک توہم یہ تھا کہ کسی گھر میں کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ہمزاد وہ رات کو وہ کھڑے ہو کے گھر پہ آ جاتا ہے، یا وہ میت کھڑے ہو کے گھر پہ آتی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے، نہ کسی اور تہذیب میں اس طرح کی باتیں آئی۔ پھر میرے پاس ایک چائناز تبت کے نام سے ایک رسالہ آتا ہے، تو اس میں ایک بون فالوور کا انٹرویو چھپا ہوا تھا، چونکہ اس علاقے میں اسلام سے پہلے بدھزم سے پہلے بونزم رائج رہی تھی۔ تو اس کے انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس علاقے میں یہ دروازے چھوٹے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہاں بھی ایسا ہی تھا، یہاں بھی آج سے 40 50 60 سال پہلے چھوٹے دروازے اتنے چھوٹے ہوتے تھے، لوگ گھر میں داخل ہوتے وقت جھک کے جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے جو بات بتائی بون فالوور نے، اس نے کہا چونکہ انسان مرنے کے بعد وہ رات کو پھر اٹھ کے گھر میں آتا ہے، تو چونکہ وہ جھک نہیں سکتا ہے، وہ سیدھا آتا ہے، دروازے کے ساتھ ٹکر لگنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ بون ریلیجن کا ایک تصور تھا، وہ سینہ بسینہ اور ذہن بذہن وہ سفر کرتے ہوئے اس وقت تک یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اب اللہ کے فضل ہے، تعلیم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بلتی تقویم کرے، روایتی تعمیر و آرائش اور رہن سہن، عوامی پیشے اور عوامی توہمات اور جن بھوت، شاہی دربار اور چوپال، بیگار اور رس نظام، شکاریات، لوگ داستانیں، کہانیاں اور روایات، تعلیم و تربیت اور دینی تبلیغات۔ پھر حصہ دوم میں تقریبات اور دیگر سماجی روایات، جس میں پیدائش و اموات کے رسوم کیا ہے، راجہ خاندانوں کے ازدواجی رسوم کیا ہے، ترکچھس خاندانوں کا ازدواجی رسوم کیا ہے، کشمیری شادی کے رسوم کیا ہے، عام بلتی خاندانوں میں شادی کی کیا
رسومات ہیں ان پر ہم نے بحث کی. پھر حصہ رسوم میں عرس ہیں، میلے ہیں اور تہواریں ہیں. مجالس محرم و اسد اور دیگر عرصۂ مقدسہ، عیدیں، حج بیت اللہ و زیارات مقامات مقدسہ، یعنی ان ایام میں وہ کیسے منائے جاتے ہیں، ان کے رسومات کیا ہیں، ان پر یہ ابواب لکھے گئے ہیں. ختم قرآن، شب برات، جشن نوروز، یوم آزادی، مفنگ یعنی آتش بازی جو یہاں 21 دسمبر کو منایا جاتا ہے، سونبر یعنی بیج بونے کی جو رسم ہے، شترفلا خوشوں کا میلہ ہے، برکھر یعنی بالائے چراگاہوں کی طرف مویشی کی منتقلی کی رسم، یہ کب منائی جاتی ہے، کیسے منائی جاتی ہے. اونچس یعنی فصل جب اس وقت یہ فصل گاہنے کے بعد اس کو جب سمیٹنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت بھی رسومات تھی، وہ رسوم کیسے ادا کی جاتی تھی. شلن اور ڈرون وہ تو ڈی آئی جی صاحب کو پتہ ہے. لسر یا استنفک گوشت، خزاں میں خصوصی طور گوشت نکالنے کی رسم. کھستن جب برف پڑتی تھی تو پہلی برف باری پر جو کھستن کی رسم ہے وہ اس کی کیا سلسلہ ہے. مندوخ تنمو یہ پھولوں کا تہوار، یہ صرف خپلوں میں ہے، بلتستان کے دیگر علاقوں میں نہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا بھی ہے، وسطی ایشیائی ریاستوں پر ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ وسط ایشیائی ریاستوں میں بھی یہ پھولوں کا تہوار موجود تھا. چونکہ یبگو خاندان کے بارے میں یہی تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ وہ وسط ایشیا سے آئے تھے، تو وہ وہی رسم لے کے آئے اور خپل میں اس کو رائج کیا. حصہ چہارم میں موسیقی و کھیل و تفریح، جس میں لوک ساز، ناچ اور گیت، جسمانی کھیل و تماشے. حصہ پنجم میں لوک علاج و معالجہ، اس میں علاج ہے، دم درود ہے، ٹونے ٹوٹکے، کیا کیا یہاں سلسلے چلتے تھے. پھر حصہ ششم میں بلدی زبان کے چند تخیلاتی الفاظ. پھر حصہ ہفتم میں تاریخ کے سنگ میل اور کتابیات و تصاویر. یہ اس کتاب کا ایک خلاصہ ہے، اور اس میں سے میں نے جیسا کہ پہلے گزارش کی، بیشتر عنوانات ایسے ہیں جن پر اسی طرح کی کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک ایک عنوان پر. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بلتستان کی تہذیب و ثقافت کا ایک خلاصہ ہے. بڑی نوازش. اچھا سر، آپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا کہ دوسری دنیا کی دوسری تہذیبیں. تو ایک سوال میں آپ کی اس کتاب سے تھوڑا ہٹ کے پوچھوں گا کہ آپ دنیا بھر کی جو تہذیبیں ہیں وہ آپ کی زیر مطالعہ رہی ہیں، بالخصوص بلتستان کی تاریخ و ثقافت اور تہذیب پر تو آپ کا بہت بڑا کام ہے. تو آپ اسی تناظر میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی دوسری تہذیبیں ہیں علاقوں اور خطوں کی، بلتستان کی تہذیب سے ان کو آپ نے کس طرح مختلف پایا؟ اس کا جواب تو بہت طویل بن سکتا ہے، لیکن میں مختصر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ دنیا کی تہذیبوں کے ایک دوسرے پر اثرات ضرور ہوتے ہیں، چونکہ تبت کی ریاست صدیوں دنیا سے منقطع رہی ہے، اس لیے یہاں کی تہذیب و ثقافت پر بیرونی اثرات بہت کم پڑتے رہے ہیں قدیم زمانے میں. اسی لیے آپ صرف ایک نقطے کو ہم لیتے ہیں، ابھی اس کا ذکر بھی یہاں ہم نے کیا ہوا ہے. تخلیق کائنات کا نظریہ آپ دیکھ لیں. مختلف قوموں میں تخلیق کائنات کے مختلف نظریہ ہیں. یونانیوں کا نظریہ الگ ہے، مصریوں کا الگ ہے، چینی قوم کا نظریہ بالکل مختلف ہے، اور اسی طرح مختلف قوموں کا نظریہ. یہ سبت حسن کی کتاب ماضی کے مزار میں ان تمام نظریات پر ڈسکس کیا ہوا ہے. تبتی نظریہ اس میں موجود نہیں. تبتی نظریہ سب سے بالکل مختلف ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تبتی نظریہ تخلیق کائنات وہ فطرت سے قریب تر ہے.
مثلا چین کا نظریہ تخلیق کائنات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا مرغی کے انڈے سے نکلی، انڈے کی زردی آسمان بن گیا زردی سے، اور اس کے جو سفیدی ہے انڈے کی اس سے زمین بنی. تو یہ فطرت سے بہت دور ہے. جبکہ تبتی نظریہ یہ ہے کہ یہ خطہ دودھ کا سمندر تھا. چلیں دودھ کا سمندر نہیں تھا، پانی کا سمندر تو تھا. یہ تو ماہرین ارضیات، آپ بھی جیولوجسٹ ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ تواریخ میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس وقت جو بحر عرب ہے وہ پہلے تبتی سمندر کہلاتا تھا. یہ پورا خطہ سمندر کے تہ میں تھا. آہستہ آہستہ یہ سمندر کے تہ سے نکلتا آیا تو ظاہر ہے پانی نے کو نشیب میں جانا ہے، تو یہ پانی اس علاقے سے دور چلا گیا اور سمندر یہاں سے بہت دور چلا گیا. تو نظریہ یہ ہے اس میں کہ اس دودھ کے سمندر سے یا پانی کے سمندر سے مکھن کا ڈلا نکلا. اس مکھن کے ڈلے کے اوپر مٹی کی تہیں جمنے لگیں اور پھر وہاں سبزہ اگنے شروع ہوا. سب سے پہلے جو سبزہ اگا وہ چندن کا درخت ہے، اور اس پر قدیم زمانے سے یہاں ایک لوک گیت ہے جس کو سملک کہتے ہیں. اس میں مکالماتی انداز میں ہے کہ میول نہ تاں پوچھی گلدن، میول نہ تاں پوچھی گلدن. یعنی یہ دنیا کس چیز پر قائم ہوئی؟ پانی پر قائم ہوئی. پھر اس میں کیا چیز پیدا ہوئی؟ وہ چندن پیدا ہوئی. پھر چندن کے جو جڑیں ہیں وہ کس چیز سے منسلک ہے؟ کہنے لگے کہ وہ پہاڑ سے منسلک ہے. اس طرح وہ ایک مکالماتی انداز میں تخلیق کائنات کا نظریہ یہاں ہمارے پاس ایک قدیم لوک گیت کے اندر موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیگر دنیا کی تہذیبوں سے ہماری تہذیب کی ایک الگ انفرادیت ہے. اور اسی طرح سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں پھر اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں. یہاں شنگریلا ہے. یہ شنگریلا کا لفظ میں بھی نوجوانی میں سوچتا تھا یہ انگریزی کا کوئی لفظ ہوگا، ہاں جی، یا پنجاب سے آنے والے کسی نے رکھا ہوگا. ایک دفعہ چیمبرس ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا تو اس میں شنگریلا کا لفظ لکھا ہوتا، آگے چائنیز ورڈ لکھا ہوا ہے، اور اس کو معنی اس کا دیا ہوا ہے گمشدہ جنت. اور اس کی تشریح بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان کسی زمانے میں ایک ایسی جنت تھی. یہ بدھزم کا تصور تھا. ہمالیہ کے ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جنت تھی جہاں سے آسمان پر جانے کا راستہ تھا. جب لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو یہاں سے اٹھا دیا، گمشدہ ہو گئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان جنت ہے، اس کا نام شنگریلا ہے، اور یہ چائنیز لفظ کیسے ہو گیا؟ یوسف صاحب بہتر جانتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے لو شولین، یہ اس وقت ریڈیو بیجنگ پہ سروس کرتا تھا. انہوں نے بہت سارے اردو کتابوں کے تراجم کیے ہیں. میں وہ کتاب لے کر بھی آیا ہوں. اس میں میری یہ کتاب اور یوسف حسین آبادی صاحب کی تاریخ بلتستان اس کا ترجمہ کر کے یہ کتاب انہوں نے چھاپی. عباس کاظمی صاحب کے 2 آرٹیکل اس میں، ان کے پہچان مقالات جی 2 ہے میرے خیال میں. بہرحال میں نے لو شولین کو خط لکھا اس سے پہلے کہ شنگریلا کا لفظ یہ کیا چینی زبان کا لفظ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس زبان کا لفظ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فوری طور پر جواب دے دیا چائنی زبان کا لفظ نہیں ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ تبتی زبان کا لفظ ہے. میں تبتی اسکالروں سے پوچھ کے اس کی تفصیل میں دیکھتا ہوں. پہلے خط آ گیا، پھر دوسرا خط، پھر تیسرا خط، میرے پاس وہ تمام خطوط موجود ہے. تو یہ تبتی زبان کا لفظ تھا، اور وہی جو تشریح ابھی میں نے کی چیمبرس ڈکشنری میں ہے
وہ ہماری زبان کا لفظ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف عنوانات سے، مختلف طریقوں سے، مختلف قدروں کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی دیگر تہذیبوں سے ہماری تہذیب بالکل مختلف ہے. بہت شکریہ. لوک داستانوں اور گیتوں کا بھی ذکر کیا. تو ظاہر بات ہے آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کوئی ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتا ہے تو کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے. تو اس وقت تو یہ سہولیات دستیاب نہیں تھیں، تو لوگ لمبی راتیں کاٹنے کے لیے اور دن گزارنے کے لیے لوک داستانوں اور لوک گیتوں کو سنتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے. تو آپ نے بلتستان کے جو لوک گیت ہیں اس پہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوک گیت کس قسم کے ہیں اور ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ اور ہم یہاں پہ کسر داستان کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں، نیز اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں. جی، لوک گیتوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کسی نہ کسی واقعے کے پیچھے، اس کے پس منظر میں یہ لوک گیت تخلیق ہوئے ہیں. اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں. یہ قافیہ، ردیف اور تقطیع سے مبرہ شاعری ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے. یا جنگی واقعہ ہے، یا سماجی کوئی واقعہ ہے، یا کوئی عشق محبت کا واقعہ ہے، جس کے تناظر میں یہ لوک گیت تخلیق ہوئے ہیں. اس میں تفصیلات میں جاؤں گا تو پھر وقت بہت کم پڑے گا. جہاں تک آپ نے لوک داستانوں کا ذکر کیا اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگائیں. جب ہم 2003 میں سوئٹزرلینڈ کے برن یونیورسٹی میں ایک ہمالیائی زبانوں کے سمپوزیم میں شرکت کے لیے گئے، تو وہاں کتابوں کے ایک اسٹال لگا ہوا تھا. جرمن والوں نے ہمارے علاقے پر بہت کام کیا، ریسرچ کیا. تو وہ ساری کتابیں جرمنی زبان میں تھیں. ہم کتاب اٹھاتے تھے جرمنی زبان میں، تو اب جرمنی زبان تو ہمیں آتی نہیں تھی، لیکن ایک کتاب کے اوپر ایک تصویر چھپی ہوئی تھی، ایک کبوتر کی تصویر تھی. جسم ایک ہے، سر دو ہے. میرا ذہن میں یہ کلک کر گیا، یہ کوئی تصور ایسا ہے جو یا تو میں نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کسی زمانے میں، ابھی تحت شعور میں، فوق شعور میں نہیں آ رہا تھا. جب میں نے پروفیسر کلاس سگاسٹر سے پوچھا، جنہوں نے اس علاقے پر بڑا کام کیا ہے، کسر داستان پر بھی کیا ہے، یہاں کی اس پر یہ مختلف کہانیوں پر بھی کیا ہے، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو ہنس پڑے پہلے. انہوں نے کہا یہ گیلوسترلو کی جو داستان ہے آپ کے ہاں، اس میں ایک تصور ہے. یہ کتاب اسی گیلوسترلو کی کہانی ہے، اس کے اندر ایک تصور ہے، 2 سروں والے کبوتر کا تصور. تو اور بہت ساری کتابیں ہیں. مقصد ہمارے اندر جو کچھ ہے گلگت بلتستان کے اندر، چاہے تاریخ سے متعلق ہو، چاہے زبان سے متعلق، چاہے وہ کلچر سے متعلق ہو، وہ تمام چیزیں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. جہاں تک کسر داستان کا تعلق ہے، کسر داستان دنیا کی طویل ترین داستان ہے. یہ یونیسکو نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، دنیا کی طویل ترین داستان. پتہ نہیں کتنے سال، صدیوں سے یہ داستان ایک تبتن اسکرپٹ میں پہلے سے موجود کسی گنبے میں پڑا ہوا تھا، 10,000 صفحات پر مشتمل. اور ایک دفعہ وہی چائناز تبت والے رسالے میں بھی میں نے دیکھا کہ 40 جلدوں پر مشتمل ہے. چائنا میں کسر داستان کو 40 جلدوں پر مشتمل کمپائل کیا ہے، اور بہت ہی ضخیم اس سے بھی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے کی ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے کسر داستان، یہ دوسرے بلتستان میں جو کسر داستان ہے، یہ میں نے بلتی میں کاغذ پہ اس کو اتارا ہے، اور اس کا آگے
اردو انگریزی ٹرانسلیشن کے مرحلے میں ہیں. ہمارے مرحوم دوست عباس کاظمی صاحب، انہوں نے تو انگریزی میں کیا ہے لیکن بلتی ورژن نہیں کیا، میں نے بلتی ورژن کیا. تو یہاں تبت اور لداخ کے سر داستان شارٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تبت اور لداخ میں جو داستان ہے، بالخصوص تبت میں، اس میں بدھزم کی تعلیمات بھری ہوئی ہے. یہاں چونکہ بدھزم کو اتنا فروغ نہیں ملا تھا، پہلے بون مت رائج تھی، اس کے بعد بدھزم آئی، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہو سکی. جبکہ بدھزم کی تبلیغ کے دوران جو ان کے مبلغین ہیں، جب تبت اور لداخ میں بدھزم کو اڈاپٹ کرنے میں جب ہچکچاہٹ ہوئی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا، یہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ کیسر داستان، گھر گھر کیسر داستان سناتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو انہوں نے کیسر داستان خود سیکھ لی، انہوں نے بھی کیسر داستان سنانا شروع کیا، اس میں بدھزم کی تعلیمات انہوں نے ڈالنا شروع کیا. تو اس طرح سے وہاں جو ضخامت بڑھ گئی ہے وہ بدھزم کی تعلیمات کی وجہ سے. اور پھر صدیوں تک اس وقت بھی، وہ بھی میں نے اسی ایک رسالے میں دیکھا، ہزاروں کا مجمع لگتا ہے وہاں کے کیسر داستان سنائے جاتے ہیں. مختلف اس میں ایکٹرز ہوتے ہیں، اس کو ایک ڈرامائی انداز دے کر بھی وہ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کیسر داستان ہماری زبان کا ماخذ ہے، یہاں کے قدیم روایات کا ماخذ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. لوگوں کے اس وقت سوچنے کا انداز کیا تھا، بولنے کا انداز کیا تھا، ڈائلاگ کیسے وہ کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ کیسر داستان بہت، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اب تو دنیا کی شاید کوئی زبان ہو جس میں ترجمہ نہ ہوا ہو کیسر داستان کا. تو یہ عالمی سطح پہ ریکگنائزڈ ایپک ہے، یہ رزمیہ داستان ہے. اس میں بالخصوص جو نظم کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. شروع میں تو زیادہ تر نظم ہی ہے، اور اس کی تشریح میں نثر میں وہ سناتے ہیں لوگ داستان کو. تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس علاقے میں. بہت شکریہ. اگر کوئی چائے لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر چائے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ریفریشمنٹ کا بھی سلسلہ جاری رہے. تو حسن حسرت صاحب آج ہمارے مہمان اعزاز ہیں، خاص ہیں، تو سوالات کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. تو اگر کوئی وہاں سے چائے لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ماریہ صاحبہ کی جانب سے چٹھی بھی آئی ہے. 4:10 تک سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر آڈینس ہمارے سوال پوچھیں گے. تو سر، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ابتدائیہ میں کہ تجارت کا ذکر کیا آپ نے، کیونکہ ہم اگر ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو گرد و نواح سے یہاں لوگ تجارت کی غرض سے تاجر آتے تھے. تو کہاں کہاں سے تاجر آتے تھے، کہ کہاں کہاں کے سکے یہاں پر رائج تھے، یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ کیا تھا. اور یہ بھی بتا دیجئے کیا مقامی سطح پر کوئی سکے تھے موجود؟ اس حوالے سے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ شروع میں تو مال کے بدلے مال کی تجارت ہوتی تھی، سکے رائج نہیں تھے. اور یہ تجارت ابھی جس گاؤں سے میرا تعلق ہے، یوسف صاحب اس کی تصدیق بھی کریں گے، یہ ایک تجارتی منڈی تھی، اسی لیے اس کا نام سوندس پڑ گیا. چونکہ اس زمانے میں پل کا تو سلسلہ نہیں تھا. رندو سے مثلا بھیڑ بکریاں آتی تھی، لے کے آتے تھے. بادشاہ والے مکھن لاتے تھے. شگر سے غلہ آتا تھا. لداخ سے اون، نمک وغیرہ آتی تھی. تو وہ مال کے بدلے مال کی تجارت ہوتی تھی. لیکن سکے بھی رائج تھے، جیسا کہ تحفۃ الاحباب میں محمد علی کشمیری نے لکھا ہے کہ جب میر شمس الدین عراقی یہاں آئے تو یہاں ترک سکہ رائج تھا. ہاں جی، ترک سکہ یہاں رائج تھا. اس کے بعد جنرل کنگم نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے تو لداخ کے حوالے سے لکھا ہے. لداخ اور بلتستان تو ایک ہی وزارت کے اندر تھی. ظاہر ہے لداخ میں ہے تو بلتستان میں بھی ہو سکتی.
تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھانت کے سکے ملتے ہیں، ہر علاقے کے سکے ملتے ہیں۔ چین کے سکے بھی رائج تھے، روس کے سکے بھی تھے، ہندوستان کے سکے بھی تھے۔ اور پھر جب ڈوگروں کی حکومت قائم ہوئی تو ڈوگروں نے جو نانک شاہی سکہ اور ایک اور وہ میں سمجھ نہیں سکا گوون شاہی سکہ، یہ دونوں سکے بھی رائج تھے۔ اور مقامی سطح پہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی بتاتے تھے، اور لداخ کے حوالے سے کتابوں میں ہے ایک مقامی سکہ بھی رائج تھا جس کو جو کہتے تھے۔ جو کیوں جی یوسف صاحب جو کہتے تھے، تو وہ ایک سکہ بھی رائج تھا۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستانی سکے رائج ہو گئے۔ سر آپ نے اپنی اس کتاب میں بلتستان کی بہت ساری تہذیب و ثقافت سے متعلق چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ موسیقی کے حوالے سے، کلاسک موسیقی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت بڑا باب یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو آپ ماضی کی بلتستان کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر یعنی راگ و موسیقی کا کیا رواج تھا اور یہ کس طرح کے ہوتے تھے؟ یہ بھی بہت ہی طویل چیپٹر ہے موسیقی کے چیپٹر، اگرچہ میں اس میں خود موسیقار تو نہیں ہوں لیکن ایک تحقیقی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں یہاں موسیقی جو اس کی جو دو بڑی قسمیں تھیں، وہ ایک تو جنگی موسیقی تھی اور دوسری قسم خانقاہی موسیقی تھی۔ جنگی موسیقی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوق رسول جو حرب موسیقی بجائی جاتی تھی، اس طرح سے لمکار ہے، جب جنگ و جدال کے یہ اشارے دیے جاتے تھے، کنائے دیے جاتے تھے، کہا جاتا تھا کہ مطلب تیار ہونا ہے، حملہ ہونا ہے، اس تمام چیزوں کے لیے موسیقی ہی وہی وہ واحد ان کا ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنی فوج کو کمانڈ کرتے تھے۔ اور خانقاہی موسیقی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں مثلاً ایک راگ کا نام ہے سحر آگاہ۔ جب صبح پوہ پھٹنے کا وقت ہو جاتا تو وہ سحر آگاہ بجایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو جگایا جائے بھئی صبح ہونے والی۔ اس کے علاوہ جو نماز پنجگانہ ہے اس زمانے بلاتے تھے۔ یہاں موسیقی ہے، یگا ہے، دوگا ہے، سیگا ہے، چہارگاہ ہے، پنجگاہ ہے۔ یہ نماز پنجگانہ کے اوقات میں یہ کلاسیکی موسیقی بجائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع اس سے علاج معالجہ بھی کیا جاتا تھا۔ مثلاً ہارٹ کا جو مریض تھا اس کے لیے باقاعدہ موسیقی بجائی جاتی تھی۔ یہ خپلو کے راجہ حاتم خان یبگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہارٹ کا مریض تھا، جب بھی اس کو آثار پتہ چل جائے تو فوراً موسیقار کو بلاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہو کہ رات کو اس کو اٹیک ہوا، تو اس نے کہا جلدی موسیقاروں کو بلاؤ، مجھے اٹیک ہو رہا ہے۔ اب رات کے اس ٹائم پہ بے وقت کہاں ہو جاتے موسیقار کو بلانے؟ تو ان کے راجہ خاندان کے تمام افراد موسیقی کے رموز سے اور موسیقی بجانے سے وہ آگاہ تھے، وہ جانتے تھے سب کچھ، ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں ان کے بھائی کاچو اسفندیار خان جو بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، وہ اور ان کے دیگر جو بھائی ہے مظفر خان ہے، پتہ نہیں کون کون لوگ تھے، انہوں نے وہ لان میں بجانا شروع کیا۔ فوری طور پر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو صبح اس نے کہا کہ آج وہ موسیقاروں کو خصوصی طور پہ انعام دے دیں، کیونکہ آج انہوں نے جو بجایا بہت خوبصورت بجایا، میں جلد میں صحت یاب ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس سے علاج معالجے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ طویل ہو جائیں گے۔ مثلاً اس میں جو راگ ہیں زیادہ تر یہاں کی موسیقی پر ایرانی موسیقی کے اثرات ہیں، اور پھر مغل موسیقی کے بھی اثرات ہیں۔ مثلاً بعض راگوں کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے۔ حسینی ایک راگ ہے، عشاق ایک راگ ہے، مخالف ایک راگ ہے، نوبت راگ ہے، نوروز راگ، اس طرح کی بہت ساری 60 سے زیادہ اس کی قسمیں تھیں۔ تو وہ راجاؤں کے ساتھ ساتھ تقریباً وہ تمام موسیقی دم توڑ چکی ہے۔
بہت شکریہ. ویسے تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو جب بھی کسی کی صحت خراب ہوتی تھی تو اخن کو بلاتے تھے. آج آپ سے سنا کہ راجہ حضرات صاحبان وہ موسیقار کو بلاتے تھے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب ہم اپنے آڈینس کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے حضرت صاحب کی یہ کتاب بلتستان تہذیب و ثقافت کو ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بہت پذیرائی ملی ہے. تو یہ کتاب اس کی کئی ایڈیشن آ چکی ہیں اور اب بھی تیاریوں میں ہے نیکسٹ اس کی اشاعت کی. تو آپ لوگ جو بھی اسے یہاں سے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کریں. اب ہم اپنے آڈینس کی طرف جاتے ہیں اور ان سے سوال لیں گے. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک انفرادیت ہے. دنیا کے جو مختلف کیلنڈرز ہیں وہ یا تو شمسی ہیں یا قمری ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں ہیں. اس کو کہتے ہیں لونی سولر کیلنڈر. تبتی جو کیلنڈر ہے لونی سولر کیلنڈر کہلاتا ہے. اس میں مہینے قمری ہیں جبکہ سال شمسی ہے, شمسی حساب سے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال میں کبھی 12 مہینے ہوتے ہیں, کبھی 13 مہینے ہوتے ہیں. اچھا, اس کی ابتدا بھی بہت خوبصورت ہے. یہ 12 سال کا ایک دور ہوتا ہے جس کو لشکر کہتے ہیں, اور 60 سال کا ایک دور ہوتا ہے جس کو ربجم کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور وہ 12 سال جتنی بھی 12 سال ہے وہ تمام کسی نہ کسی جانور کے نام سے ہیں. سب سے پہلے چوہے کا سال ہے, بیالو ہے, پھر ہلانلو ہے, تلو ہے, کھیلو ہے, سپیلو ہے. اسی طرح سے 12 جانوروں کے نام ہم نے اس میں دیے ہیں. اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے, وہ بھی ہم نے کتاب میں دی ہے. طوفان نوح یا طوفان نوح کی طرح اس خطے میں بھی کوئی طوفان آیا. تو جب طوفان آیا تو کشتی بنائی گئی. اس کشتی میں جانوروں کے مختلف جوڑے تھے. جب طوفان تھم گیا, پانی خشک ہو گیا تو کشتی زمین پر اتری. تو یہ بھی ایک تصور تھا کہ بیل سب سے زیادہ نیک شگون والا جانور ہے. تو بیل کو سب سے پہلے دنیا پہ لانے کے لیے جب کھینچ کھان کے لانے تک اس کے کان میں چھپا ہوا ایک چوہا تھا, وہ کود پڑا. اسی سے سال کا پہلا سال چوہا لے گیا. یہ ایک ضرب المثل بھی ہے. لمبو بیاکس, پہلا سال چوہا لے گیا. اس کے بعد پھر بیل کا سال ہے. پھر ایک ایک کر کے اس میں. اچھا, یہ کیلنڈر یہی کیلنڈر ہے چائنا میں بھی. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چائنا میں پہلے یہ تخلیق ہوا یا تبت میں پہلے ہوا, یہ پتہ نہیں ہے, یہ ابھی تحقیق طلب ہے. تو کچھ چیزیں فرق ہے, مختلف ہے, بہت کم. وہ جو جانور کے نام ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت فرق ہے, باقی سب وہی ہے. حساب کتاب سارا وہی سلسلہ ہے. جی سر. میں سر بک تو میں نے خریدی تھی لیکن اس کو صحیح طرح پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں سر آپ کی ریفرنس بکس کا جو دیکھتا ہوں اس میں سر ایک بک کا جس پر ہمارے عبد العزیز صاحب جو اپنے ٹینیور میں 1964 سے 1988 تک پاکستان اینڈ ہسٹری بڑی اچھی ایک کمپریہنسو بک تھی, اس کا ریفرنس نہیں ملتا ہے. تو اس سے ہم کیا سمجھے سر, آپ نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے یا اس میں ایسے ریفرنس نہیں تھے جو اس بک کے قابل تھے؟ تھینک یو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کا ریفرنس ہے, اس میں ریفرنس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بائبلوگرافی دیکھی تھی اس میں؟ ہاں جی 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 یہ دیکھیں نا, یہ 457 صفحہ نمبر آپ دیکھ لیجیے گا. 457 صفحہ یہ جگہ جگہ دیا ہے. یہ شاید غلام علی صاحب, میں نے سنا تھا آپ نے کتاب خریدی ہے. جب پچھلی دفعہ اعلان ہوا تو آپ نے کہا تھا میں نے کتاب خریدی ہے اور میں صحیح طریقے سے پڑھ کے آپ کو پھنسانے کے لیے سوال کروں گا, لیکن ابھی اس میں تو آپ پھنس گئے. سب سے پہلے میں گورنمنٹ بلوچستان اور کمشنر بلوچستان کے انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے بلوچستان میں ایک مثبت سرگرمی کا آغاز کر دی.
آپ سے اور دوسری بات میں پیڑ والوں کی مشہور ہوں کہ ہم روزہ پرست لوگ تھے، مرنے کے بعد ہی ہم کسی کی تعریف کرتے تھے. آپ یہی خوشی ہو رہے ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم آپ کی یہاں تعریف کر رہے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سب میرا سوال یہ ہے کہ حسن حضرت کی کتابوں سے ہماری رچ جو کلچر ہے وہ پبلک میں لانے کے لیے ہمیں آپ کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہماری کلچر صرف آپ کی کتابوں میں ہی نہ رہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، تہذیب ہے. معاشرے کے ہر فرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. اب یہ ہماری نوجوان نسل کا فریضہ ہے ان چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو اس دن یہاں 1 نومبر کے فنکشن میں بھی میں نے گزارش کی تھی، یہ جب تک نصاب کے اندر جب تک یہ باتیں نہیں آئیں گی، نوجوان نسل کو ان چیزوں کی تربیت نہیں ہوگی، یہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. یہی واحد ذریعہ ہے. نصاب سازی ہو یہاں اس علاقے کے حوالے سے، یہاں کی ہسٹری پر، یہاں کی کلچر پر، یہاں کی زبان پر آپ نصاب سازی کریں، بچوں کو پڑھائیں، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو وہ خود بہت اڈاپٹ کریں گے. نہ کمشنر صاحب ڈنڈے سے نافذ کر سکتے ہیں کلچر کو، نہ ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ نوجوان نسل تک ان چیزوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے، میں جو سمجھتا ہوں. سر صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں بہت سے موسیقی کے بہت سے ٹائپ کے بارے میں لکھا. آپ نے جو ہے دور اشاعت اسلام سے پہلے کی موسیقی، قیام پاکستان کے بعد کی موسیقی سب کا ذکر کیا. اور آپ نے لکھا کہ یہ بھی لکھا ہوا کہ سارا معاشرہ موسیقی اور لوک گیتوں کے ماحول میں جیسے رچا بسا ہوا تھا. سر کیا آپ کو جو ایز اے ریسرچر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہوئی جن کی بات آج کے دور میں اپنے موسیقار کو وہ عزت نہیں دیتے، بس اس فیلڈ کو ہی ہم ایک معلوم فیلڈ سمجھتے ہیں، اور جو موسیقار ہیں جو اس فن میں عبور رکھتے ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو فخر سے وقت اس پیشے کو بتا بھی نہیں سکتے. تو آپ ایز اے ریسرچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہمارا وہ موسیقی والا کلچر تھا اب جو ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ صحیح. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت راجاؤں کی سرپرستی ہوتی تھی. راجے ان موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تھے، ان کو زمینیں دیتے تھے، باقاعدہ ان کو راتب کہتے تھے. یہ موسیقاروں کو جو چیزیں ملتی تھیں وہ راتب کہلاتی تھی. تو ایک ان کا مقام تھا معاشرے میں، مطلب راجا جس کی سرپرستی کرتا ہو تو ایک مقام تو تھا ان کے لیے. پھر جب راجے زوال پذیر ہوئے تو ان کی سرپرستی ختم ہوئی. نہ صرف سرپرستی ختم ہوئی بلکہ لوگوں نے موسیقاروں کو کمزاد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، ان کو مطلب معاشرے سے مزید ذلیل کرنا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ نہ اس میں کوئی اٹریکشن ہے، نہ مادی کوئی فائدہ ہے، خواہ مخواہ کہ وہ کیوں بجائیں گے. تو اس کے لیے سرپرستی کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے سرپرستی ہو، میرے خیال میں 1-2 دفعہ یہاں راجہ جلال صاحب نے انہوں نے بھی کچھ عرصہ یہ بھی کام کرتے رہے اس کے اوپر. یہ خود سرپرستی کرتے تھے اور موسیقار ان کے محل کے سامنے وہ رہتے تھے. اگر گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے تو یہ آگے چل سکتا ہے یہ سلسلہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ کو کہانی کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخ بنیادی طور پر کہانی ہے، اور جب ہم کہانی کی بات کرتے ہیں تو کہانی 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اس میں کچھ ریالٹی کے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں اور کچھ فکٹیشیس ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں. جب آپ لکھتے ہیں، جب آپ نے یہ تاریخ لکھی، اس طرح کے بہت سارے بکس ہم آپ کے دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو کس حد تک مد نظر رکھا، اور ان چیزوں کو جب آپ کی ریالٹی اور جو ہے وہ فکشن یا فکٹیشیس جو ایلیمنٹس ہیں وہ الگ الگ نظر آئے؟ نہیں، اس میں ہمارے مختلف ابواب ہیں، مختلف چیپٹرس ہیں. جو تاریخ کا پورشن ہے، تاریخ تو تاریخ ہے، وہ تاریخی انداز ہی ہوتا ہے، اس میں وہ فکشن کا عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک داستان گوئی کا تعلق ہے، داستان ابھی جس سے داستان کا ہم نے ذکر کیا، کثر داستان، یہ بھی اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجود ضرور ہے. یہ نہیں یہ سب تخیلاتی ہے. کیسر ایک راجہ گزرا ہے کسی زمانے میں، اس نے فتوحات کی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس نے یہ یارکند و کاشغر کو بھی فتح کیا ہے، جس کو خوریل کہتے تھے اس زمانے میں. اور یہ بہت طویل چیپٹر ہے کیسر داستان کا. خوریل کا جو داستان ہے، خورکر کہتے ہیں اس کو. اچھا، جنگ و جدال ہوئی،
18 رگیلخق بلتی زبان میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو کہتے ہیں. 18 رگیلخق اس نے فتح کیے تھے، جبکہ 12 لونخق فتح کیے تھے. لونخق یعنی جو باج گزار ریاستیں تھیں، تو اس کا وجود تو ضرور تھا. البتہ یہ زمانہ جب گزرتا گیا ایک کہانی کی شکل اختیار کر گئی. اس میں جیسا کہ آپ نے کہا ایک فکشن اس میں شامل ہو گئی اور یہ طویل ایک داستان بن گئی. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، تاریخ ہے، اس میں فکشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کتاب میں نے آپ کی ساری کتابیں تو نہیں پڑھی، لیکن اس کتاب کو ضرور پڑھا ہے. اس میں کچھ چیزوں کی اب بھی کمی محسوس ہوتی ہے. مثلا بلتستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی ثقافت، نئے ثقافتی رویوں کا، بلتی شاعری کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر ہے تو شاید مثل. دوسرا، آپ نے قدیم کئی گیت لکھے ہیں، وہ چنکھن کوفہ اور اس طرح کا، لیکن مقبل ابراہیم پہ جو دنیا کا پہلا گیت ہے اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. تو ذرا تھوڑی سی روشنی سے بتائیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جذبات کا اور آپ کے سوال کا. بہت خوبصورت سوال. لیکن میں نے پہلے ہی گزارش کی، یہ سب کچھ نہیں ہے اس میں. یہ ایک چیپٹر پر اسی طرح کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نہ سمجھ سکتے تھے، نہ وہ ممکن تھا اس زمانے میں. اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا تھا اور سوال آپ کا؟ ہاں، رویوں کے حوالے سے ہم نے صرف اب اس میں تہذیبی و ثقافتی قدروں کو محفوظ کرنے کی حد تک ہے. ویسے بھی ثقافت کوئی ٹھوس چیز تو نہیں ہے، یہ مائع کی طرح ہے، وقت کے ساتھ ساتھ شکل بدلتی رہتی ہے ثقافت کی. تو آج جو ہمارے درمیان ثقافت ہے، یہاں مثلا عبداللہ کریم ہے نہیں، دیکھیں نا، بلدی ثقافت تو ختم ہو گیا عبداللہ کریم کے ساتھ. ہاں جی، اس کا بھی صرف سر ہے، دڑ نہیں ہے. دڑ تو انگریزوں کے. تو بہرحال یہ آپ نے وجہ فرمایا، وہ ایک الگ سے ایک تجزیہ کرنا چاہیے، لیکن وہ وقت آنے پر اس پر کام کیا جا سکتا ہے. باقی حرف آخر تو کوئی کتاب نہیں، وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے علاوہ بشری کوتاہیاں تو ہو سکتے، ہر کتاب کے اندر ہو سکتی ہے. اور یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی مکمل کتاب نہیں ہے. تہذیب صاحب نے کہا کہ یہ ضخیم کتاب، میں نے کہا یہ تو مختصر ترین کتاب ہے. تہذیب و ثقافت کے لیے ایک چیپٹر پر اسی طرح کی کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو گنجائش موجود ہے. جو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کو آگے. جی بشارت صاحب. بشارت حسین نمدار، سیاست حسن صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پورے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ہم نے یہ سنا کہ پاکستان میں اردو زبان جو کہ ہماری قومی زبان ہے، اس کے علاوہ ہماری جو ریجنل جو ہماری زبانیں ہیں پورے پاکستان میں بولی جانے والی میں سے تو 74 کے قریب ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ان میں سے جو بڑی زبانیں ہیں، تقریباً 7 کے قریب زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے. اس میں میرے علم کے مطابق بلتستان سے بلتی اور شینا بھی شامل ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ جو بلتی میں الفابیٹ جسے آگے یا دیگر کہتے ہیں سر، اور شینا میں بھی دوسرے دوست جانتے ہوں گے، تو سر اس سلسلے میں آپ کی اس کتاب میں بلتی ایریا کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ہیں یا مستقبل میں اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری صوبائی حکومت کی جانب سے بھی، پچھلی حکومت اور ابھی موجودہ حکومت کی جانب سے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بلتی اور شینا زبان کو بچوں کے پرائمری سطح کے اسکولوں میں کم سے کم اس کو پر اختیاری مضامین کے طور پر بھی مستقبل میں رائج کرنے کا ارادہ ہے. تو اس سلسلے میں کچھ فرمائیے. بہت شکریہ. اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ میری کتاب میں یہ لے کے آیا ہوں، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی زبانوں کو جو قومی زبان ڈکلیئر تھے ان میں صرف 8 زبانیں ہیں. اس پہ کافی جد و جہد کی ہے. ایک دفعہ اتفاق ہوا، مجھے اور سجاد صاحب بھی ساتھ تھے، یہاں سے ہم دونوں تھے، گلگت سے بھی ایک تھے اور ہنزا سے قادر بیگ صاحب تھے. تو ماروی میمن جو کلچر
اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن تھی اس وقت، انہوں نے پارلیمنٹ کے اسی ایک پورشن میں اس طرح کی کانفرنس رکھی تھی. وہاں ہم نے بھرپور طریقے سے تقاضا کیا کہ ہماری زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، اور وہ بہت انٹرسٹڈ بھی تھی 12ویں میں. اور اس کے علاوہ پھر اکادمی ادبیات میں بھی 2 دفعہ میٹنگیں ہوئیں، میں نے اٹینڈ کیا. وہاں بھی بڑی گفت و شنید ہوئی، تلخ باتیں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری زبان سینسس کے اندر بھی موجود نہیں ہے. یہی باتیں ہم نے اس وقت بھی کی کہ کم از کم سینسس میں ہماری زبان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک دفعہ آرٹس کونسل میں، پاکستان آرٹس کونسل میں ایک یہ کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں 4 پارلیمنٹیرینز تھے پاکستان کے مختلف پروونسز سے. 2 کا نام 3 کا نام ابھی مجھے یاد آ رہا ہے. ایک عبد المالک صاحب تھے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، ایک سسی پلیجو سندھ کی تھی، ایک خٹک صاحب تھے ادھر کے پی کے سے اور پنجاب سے تھا، میں نام بھول گیا. ان کے لیے موضوع یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کے آئین میں پاکستانی زبانوں کا کیا مقام ہے، ان کے ترقی کے لیے، ان زبانوں کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے کیا پریورٹی مختص ہے. تو انہوں نے باتیں تو کی، لیکن جب موقع ملا، مجھے 2000 کا مجمع تھا آرٹ کونسل کے اندر، میں نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. آپ کو پتہ ہے 1947-48 میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے جنگ لڑ کے اپنی مدد آپ کے تحت اس علاقے کو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، بلکہ ہم آپ کی حب الوطنی پر بھی ہمیں شک ہے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں گلگت بلتستان کی زبانوں کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہم پاکستانی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دے دیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک سکوت طاری رہی. ماڈریٹر نے دوسرا سوال تلاش کیا تو 2000 میں سے کم 1500 آدمی کھڑے ہو گئے. سب نے کہا پہلے اس کے جواب دیتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے. اے رحمان صاحب آئے اسٹیج پر، جو ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے اس وقت. انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ اس دن جواب ملے گا جب قومی اسمبلی اور سینٹ میں گراس روٹ لیول سے لوگ نمائندگی کرنے کے لیے آئیں گے. یہ اشرافیہ طبقہ ہے، ان کے سامنے اشرافیہ طبقے کو آپ کی زبان سے کیا دلچسپی ہے؟ جب گراس روٹ لیول سے آ جائیں گے لوگ، صحیح نمائندے آئیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، پھر آپ کی زبان کی بات چلے. سے یوسف صاحب کو معلوم ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے، ہم نے کافی اس پہ کوشش کی لیکن وہ میچور نہیں ہو سکا ابھی تک. اچھا، بلتستان یونیورسٹی میں ایک پریمائر ہم نے ڈیولپ کر کے دیا ہے. اس کے علاوہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب میں خود تھا، میں نے ان سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کی زبانوں اور یہاں کی تاریخ اور ادب کو قومی سطح کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. باقی اداروں میں ہو یا نہ ہو، چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک وفاقی ادارہ ہے، اس کے اندر آنا چاہیے، تو انہوں نے اپروول دے دیا. تو ایم فل پاکستانی زبانیں و ادب، اس میں شمالی علاقہ جات کی زبانیں بلتی ہے، شنا ہے، خوار ہے، برششکی ہے، وقی ہے. تو 2 چیپٹرز ہم نے لکھے ہیں. اس میں بھی آپ کے الفابیٹ کا ہم نے دیا ہوا ہے. زبان پر ایک چیپٹر ہے، ادب پر ایک چیپٹر ہے. اسی طرح شنا کے 2 چیپٹر ہے، برششکی کے 2 چیپٹر ہے، وقی کے 1 چیپٹر ہے، خوار کے 2 چیپٹرز ہیں. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی سطح پہ ہے. یہاں آپ تو قاعدے پر بھی ابھی متفق نہیں ہیں. ہم نے تو پی ایچ ڈی سطح پر تک پہنچا دیا آپ کی زبان کو. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستانی زبانیں مشترک لسانی و ادبی ورثہ، جس میں بلتی، اردو، لسانی و تہذیبی ہم آہنگی اور مشترک ادبی رجحانات. اسی طرح شنا لسانی و اردو، لسانی تہذیبی ہم آہنگی و مشترک ادبی رجحانات. اسی طرح پنجابی اردو، سندھی اردو، اس طرح کی. تو بہرحال اس میں بھی 2 چیپٹرز ہم شامل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
تو یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ سمجھ لیں، خوشخبری سمجھ لیں۔ باقی آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہاں آپ کے سکولوں میں رائج کرنا ہے نہیں کرنا، یہ مجھ جیسے کہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں، آپ پولیٹیکل فگر بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی زبان کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آج تک کسی پولیٹیکل فگر نے زبان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ادب کے بارے میں بات کی۔ ہم تو چیختے روتے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہ مسودہ قانون بنا کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان ادبی بورڈ بننا چاہیے، مسودہ قانون ہم نے بنا کر دیا ہے، توفیق نہیں ہوئی۔ جی پروگرام کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں آخری سوال کی طرف جاتا ہوں۔ جی سر آپ کریں۔ اسلام کا بلتستان کی تہذیب و ثقافت پہ کیا اثر رہا، اور جو اثر ہے وہ منفی ہے یا مثبت ہے؟ اور ابھی آج کل کے دور میں دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ فرضی ہے یا اسلامی ثقافت کی نظام کر رہا ہے؟ خوش قسمتی ہے کہ اسلام، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام بذات خود اسلام کے تہذیبی آثار اور اس کی قدریں اب کلی طور پر ہم اسلامی تہذیب کے پروردہ ہیں۔ اس وقت ایسی ہیں جو پرانی تہذیبیں بھی ہیں، مثلا آپ محفم کرتے ہیں، اس کو بھی اسلامائز کیا ہوا ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ثقافت کوئی ٹھوس، کوئی پتھر کی طرح مادہ نہیں ہے، وہ مایا کی طرح ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ مثلا محفم جب کرتے تھے نا، وہ جمعرات کی رات کو کرتے تھے، کچھ عرصہ پہلے 21 دسمبر کے بعد جو پہلا جمعرات آتا تھا جمعرات کی رات کو کرتے تھے، یعنی جمعرات کی رات صدقہ دینا، ہاں جی 3 جمعرات، تو جمعرات کی رات صدقہ دینا اور بھی زیادہ ثواب ہے، اس لیے کرتے تھے۔ تو اسلامی تہذیب کی جڑیں ہمارے ہاں مضبوط ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس سے نقصانات میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ البتہ یہ ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بلتی زبان نہ بولیں یا بلتی اسکرپٹ نہ لکھیں، یہ ایک رجحان۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسکردو ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ہوئے ہوٹلس ہیں یا تقریباً ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس کے اگر ہم مین گیٹ پہ جا کے اگر دیکھتے ہیں تو جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ لکھے ہیں۔ سر کیا بھارتی لینگویج کے اندر کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے بھارتی لینگویج میں وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لکھ سکیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھارتی جو زبان ہے وہ اتنی اسپیشل ہے کہ ہم ہمارے جو ہمارے خیالات ہیں اس کو وہاں پہ لکھ نہیں سکتے؟ کیا کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کے شوق نہیں ہیں، یہ کہا نا، پڑھنے کے شوق نہیں ہے، لکھنے کے شوق ہے، یہ بتائیں۔ جی جی تو آپ پڑھے بغیر کیسے لکھ سکتے ہیں؟ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کتابیں پڑھیں گے نہیں تو آپ جو لکھیں گے نا اس کی کوئی صنعت نہیں ہوتی۔ آپ پڑھیں گی تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ دن بھر دیکھتے رہیں، رات کو میں اگر آپ سے ایک سوال کروں تو آپ اس ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ جو الیکٹرانک اس پہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ذہن میں نقش نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کا متبادل نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ جو کاغذ پہ آپ پڑھیں گے نا وہ آپ کے ذہن پر نقش ہو جائے گا، اس پر نقش نہیں ہوتا، یہ بھول جاتا ہے۔ اگلا سوال۔ اچھا جی، وہ انہوں نے ایک سوال، وہ کون سا سوال کیا تھا؟ ہاں بیٹا، یہ بات یہ ہے کہ ہم جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اسٹیٹ کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ زبان، بلتی زبان تو ہماری حد تک محدود ہے نا۔ آپ گلگت میں جائیں، گلگت والے شینا زبان میں لکھیں تو آپ کیسے سمجھیں گے پھر آپ کمشنر آفس کہاں ہے، ڈی سی آفس کہاں ہے، یا ڈی ایچ ایس کا آفس کہاں ہے؟ آپ سمجھیں گے شینا زبان میں لکھیں گے تو، یا مثلا اسلام آباد میں جائیں گے پنجابی زبان میں لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن اسٹیٹ کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ کی زبان میں ہی ہونی چاہیے۔ البتہ وہ آپ کے ہوٹل کے اوپر آپ کی مرضی ہے، جس طرح لکھیں آپ کی اپنی زبان، ٹھیک ہے نا۔ ہماری زبان کی اہمیت اپنی جگہ ہے،
لیکن ایک قومی زبان اور ایک اسٹیٹ میں جو رائج الوقت زبان ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن آپ کے سر کتاب کا حصہ مہم جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں بتایا ثقافتی تہوار کے حوالے سے آپ نے خود بتایا بلوچستان میں مختلف قومیں آباد ہیں, مختلف زبانیں پڑھنے والے لوگ آباد ہیں, کیا ان سب کے یہی کامن تہوار ہیں جو آپ نے یہاں پر لکھے ہوئے یا ان کے مختلف تہوار؟ یہ مختلف تہواریں ہیں, مختلف ثقافتی قدریں یہاں جو بسنے والے قبائل ہیں وہی لے کے آئے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اب سمجھ لیں ہم ایک قوم ہیں, سب جتنے بھی قبائل ہیں ہم سب ایک قوم ہیں. جو یہاں ثقافتی تہواریں ہیں وہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے. جی ہاں, وہ بلتستانی تہوار ہے تو ہم سب اس میں شامل ہیں. آپ سے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں آپ کی کون سی کتاب پڑھنے کے لیے مل سکتی ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا اس میں آپ نے مختلف موضوعات پر متنوع قسم کی آپ کی کتابیں ہیں, قومی کھیل پر ہے, تہذیب و ثقافت پر ہے, مختلف مذہبی شخصیات پر ہے, حمد و نعت پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہمیں آپ کی کون سی کتاب جو ہے کتابیں تو مختلف اداروں میں ابھی زیر طبع ہے. ایک تو یہاں کی لوک کہانیوں پر ایک الگ سے کتاب ہم نے لکھی ہے جس میں مثلا شنکھن چندن ہے یا مثلا شنابو ہے, گلسترلبو ہے, اس طرح کی جو کہانیاں ہیں ان کو کمپائل کر کے یہ مقتدرہ قومی زبان کے پاس زیر طبع ہے. پھر ہمارے دوست مرحوم حشمت علی کمال الہامی ایک سلسلہ ہے اکادمی ادبیات پاکستان میں پاکستانی ادب کے معمار, جس پر گلگت بلتستان سے پہلی دفعہ ہم نے ابو عباس کو شامل کیا اور ابو عباس پر میری کتاب آئی ہے. پھر اگلی دفعہ میں ہم نے حشمت کمال الہامی کا نام دیا تو انہوں نے وہ اپروو کیا تھا, وہ کتاب ان کے پاس زیر طبع ہے. اور پھر جو تاریخ ادبیات بلتستان ہے میری, اس کی بنیاد پر مقتدرہ قومی زبان نے ان کے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کہ مختلف جو زبانیں ہیں پاکستان کی, ان مختلف زبانوں کی مختصر تاریخ و ادب پر, تو مختصر تو خیر نہیں ہو سکتے, وہ کم و بیش 300-350 صفحات پر مشتمل ہم نے کام کر کے ان کو وہ کتاب ان کے پاس زیر طبع ہے ماشاءاللہ, وہ عنقریب انشاءاللہ آ جائے. بہت شکریہ. تنگی وقت کو مد نظر رکھ کر ہم اس پروگرام کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں. تو حسن حسرت صاحب بہت بڑا نام ہے, گلگت بلتستان سطح پر نہیں بلکہ قومی سطح پر. تو حسن حسرت صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت سے اس علاقے کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس کے علاوہ نہ صرف خدمات انجام دی ہیں بلکہ جو ینگ رائٹرز ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں, بی ایس کے ہوں, ایم ایس کے ہوں, پی ایچ ڈی کے ہوں, ان کے مقالے لکھتے وقت کافی تعاون کرتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے جب میں حسرت صاحب سے ریسرچ کے حوالے سے میری پہلی ملاقات ہوئی حسرت صاحب سے, تو انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا. تو اردو میں کہتے ہیں نا, ٹوٹ کر تعاون کرنا. اس قدر تعاون ان کا مجھے حاصل رہا کہ میں سر جھکا کر دل ہی دل میں یہیں شعر کہتا رہا, زندگی سے یہیں گلا ہے مجھے, تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. تو یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خاص, مہمان اعزاز محمد حسن حسرت صاحب. اگلے ہم کسی پروگرام میں کسی اور ہمارے صاحب کتاب کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان تہذیب الحسن کو. السلام علیکم. مہربانی تہذیب الحسن صاحب, آپ کا بھی میں دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام مہمانوں کا, پارٹیسپینٹس کا, اور یہاں ڈویژنل جو انتظامیہ ہیں, علماء صاحب ریپرزنٹیٹیو ہے یہاں, آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا, بہت بہت